جگہ دینا تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کر رہے جو 9 مئی والے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف۔ دیکھیں یہ کسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے۔ جگہ دینا شروع کریں خاموش ہو جائیں پلیز، بس پھر کروپ کر دینا۔ یہ ایک وقت میں ہمارے رہنما بھی رہ چکے ہیں، آج میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹوپی اور بف کر دینا ہوگا۔ ادھر جی ذرا ادھر اب داؤد خان کی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اس کے بعد سوال ہے جواب۔ اس کو یہ بند کر دے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑے پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کا حال میں موجود الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پارٹی کے جو ہمارے ٹام ڈسٹرکٹ کی کابینہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آنے والے جتنے دوست ہیں ان کا، اور شیر افضل خان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پارٹی میں شامل کیا، اور میں اگر کچھ مس کر جاؤں تو وہ غلطی ہوگی، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بریف جو ہے میں اپنا وہ کرا دوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں، 2013 سے 18 تک میں پارٹی کا MNA تھا، اور خان صاحب کے جو ویژن کا میں سب سے زیادہ قائل تھا، اور پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کو میں اپنا ایسا سمجھے کہ ایمان سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو پارٹی میں میرے جو اختلافات اس وقت آئے، تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب، اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے MNAs بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خان صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا۔ حائل رکاوٹ جو اس میں تھی وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ جوانوں کی پارٹی ہے، نئی نسل کی جماعت ہے، اس کو ان جیسے الیکٹیبل سے، ان جیسے کینڈیڈیٹ سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ہم نے کلیئر اوپن اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں کروانے دے رہے تاکہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری رہیں، اور میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میرا اس وقت آواز اٹھانا تھا وہ ثابت ہو چکا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی صدر علی امین گنڈپور صاحب کا
جنہوں نے مجھے قائل کیا کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین پارٹی سے جا چکے ہیں، جو پارٹی کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے وہ جا چکے ہیں، تو آپ پارٹی میں آئیں۔ شیر افضل خان میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح، تو انہوں نے بھی قائل کیا، اور علی امین بھی میرے رشتے دار ہیں، میرا بھائی ہے، تو میں ان دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آیا وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملغوبہ بن چکا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو اپنی سلیکشن کے لیے اس وقت دوڑ میں ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میری 25 سال سیاسی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ساری عمر جو ہے سیاسی جو اقدار ہیں، جو سیاسی روایات ہیں، اس کی پاسداری کی، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا۔ غلطیاں ہوئیں، غلط فیصلے ہوئے، لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے، تو میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی۔ آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں، ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس ملک کی نظریاتی جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے، اور یہی موقف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے یقیناً۔ تو 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کر رہے جو 9 مئی والے ہیں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف۔ دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے، تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے ایک مقبول پارٹی ہے، تو اس مقبول پارٹی کو اگر آپ الیکشن سے دور رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں سبب بنی کہ میں تحریک انصاف میں اپنی خدمات دوں، اور میں تحریک انصاف کو جائیں گا۔ شکریہ۔ اچھا سر، آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، میری عمران خان سے اس وقت بات ہوئی لاہور میں جب آپ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، آپ اکبر ایس بابر سے بھی ملنے کے لیے گئے، وہاں بھی ملاقات کی، آپ نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن ہونا تھا، لیکن جس علی امین گنڈاپور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ عائشہ گلیلی جیسا کردار آپ کا ہے، ایک تنازع تھا لڑکی کا، اس معاملے پر عمران خان نے ہمارے ساتھ میڈیا کے جو بیچ رپورٹر تھے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان غلط تھے یا اب غلط ہیں کہ آپ وہ اپنی غلطی سدھار رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ علی امین گنڈاپور نے یہ جو آپ کے بارے میں کہا تھا عائشہ گلیلی جیسا کردار، وہ کیا اس وقت غلط تھے کیونکہ آپ نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ کچھ برائی کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے سر۔ میرے خیال میں نہ وہ غلط تھے نہ میں غلط تھا، اور جب پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائیں پھر کام نہیں چلے گا۔ میں نے تحریک انصاف اچھے دل سے جوائن کی ہے، اور اگر پارٹی میں پھر بھی اگر کوئی ناانصافی ہوگی تو میری آواز سب سے پہلے ہوگی۔